جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اگر ادھر قریب آ جائیں، آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے سہولت ہوگی، بار بار اٹھنا نہیں پڑے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ذرا آگے آگے تشریف لیں۔ بزرگان محترم، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر عموماً نظر آتا ہے، باطن نظر نہیں آتا۔ جیسے میرا جسم مجھے نظر آ رہا ہے، یہ ظاہر ہے، لیکن اس جسم کے اندر جو روح ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور جسم مقصود نہیں ہوتا، مقصود روح ہوتی ہے۔ یہ جتنے کام کاج ہیں، جتنا کردار ہے، جتنی اہمیت ہے کسی چیز کی، وہ بھی اس کے جسم کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کی روح کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب ہم پھل خریدتے ہیں تو ظاہری طور پر تو پھل کی شکل و صورت نظر آتی ہے، اور ہم یہی دیکھ کر لیتے ہیں کہ اس کا سائز بڑا ہے، اس کی بیرونی سطح چمکدار ہے، ریٹ دکاندار زیادہ مانگے تو بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو پھل ہم نے خریدا وہ سیب کی شکل میں ہو، مالٹے کی شکل میں ہو، کسی اور صورت میں ہو، بڑے سائز کا چمکتا ہوا سیب ہم لے کر گھر آئے، اسے کاٹا، چھیلا، منہ میں ڈالا، اس میں رس نہیں، تو کیا ہم خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب کبھی دکاندار سے ہماری مٹ بھیڑ ہوگی، ہمارا مقابلہ ہوگا، آمنا سامنا ہوگا، ہم اس سے شکوہ بھی کریں گے کہ تم نے مجھے کیا تھما دیا تھا۔ وہ دکاندار اگر یہ کہے کہ میاں میں نے تمہیں اتنے شاندار، اتنے خوبصورت سیب دیے، تم نے دیکھ کر لیے، ریٹ طے ہوا کہ وہ سیب خوبصورت نہیں تھے، سائز میں بڑے نہیں تھے، تو یقیناً گاہک اور خریدار یہ کہے گا کہ میں سائز کے بڑے نہیں لینا چاہتا تھا، میں پیسے زیادہ نہیں دینا چاہتا تھا، مجھے تو اس سیب کے اندر پائے جانے والے رس سے غرض تھی، میں نے بڑے سیب اس لیے لیے، پکے ہوئے دیکھ کر اس لیے لیے، سرخ و رنگت والے اس لیے لیے کہ ان میں رس اچھا ہوگا، جب رس نہیں تو وہ میرے پیسے ضائع گئے۔ مالٹے بہت اچھے تھے، چھیلے، اس کی پھانکوں کے اندر جو باریک باریک چاول ہیں ان میں جو رس ہے، اگر وہ ترش ہے، کھٹا ہے یا ہے ہی نہیں، تو کیا ہمارے یہ سودا نفع کا سودا ہے؟ ہرگز نہیں، گھاٹے کا سودا۔ بالکل اسی طرح یہ جو جسم ہے نا، اس کی یکسر اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان لجسدک علیک حقا، یقیناً تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، اسے آرام بہم پہنچانا اس جسم کا حق ہے۔ تھکا ہارا انسان کام کاج کرتا رہے نہیں، نیند پوری کرنا اس جسم کا حق ہے۔
بھوک لگے تو اسے کھلانا پلانا، خوراک مہیا کرنا اس کا حق ہے۔ بیمار ہو جائے تو علاج معالجہ کرنا یہ اس جسم کا حق ہے۔ لیکن اگر ہم جسم کو پالتے پوستے رہے، پروان چڑھاتے رہے اور ہم نے اس جسم کے اندر پائی جانے والی روح کی پرواہ نہ کی تو ہماری ساری محنت رائے گاں جائے گی۔ اور ذرا دیکھیے کہ جب اس جسم سے روح نکل جاتی ہے نا، کوئی پہلوان ہو تو، کڑیل جوان ہو تو، خوبصورت ہٹا کٹا محنت کش ہو تو، انتہائی شفیق اور مہربان استاد ہو تو، ہنستا کھیلتا معصوم بچہ ہو تو، یہ سارے کے سارے روح نکلنے کے بعد دفن کر دیے جاتے ہیں، سپرد خاک کر دیے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کافر بڑے ظالم تھے، مشرک بڑے ظالم تھے، جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ زندہ بچی کو پکڑا، قبر کھودی، اس میں لٹایا، مٹی ڈال دی۔ زندہ کو درگور کرنا بہت بڑا ظلم ہے، لیکن جب جسم سے روح نکل جائے نا تو کیا کوئی سیانہ، کوئی عقل مند، کوئی دانش مند، کوئی ترس کھانے والا، رحم دل، کوئی مہربان کسی بچے کا باپ یا کسی باپ کا بیٹا اس میت کو شیشے میں سجا کر رکھنا چاہتا ہے؟ گھر کے کسی کونے کھدرے میں کسی بیڈ پر اسے جگہ دینا چاہتا ہے کہ یہ یہیں آرام سے پڑا رہے؟ کل تک کام کاج کر رہا تھا، محنت مشقت کر رہا تھا، خون پسینے کی کمائی بچوں پر صرف کر رہا تھا، لیکن جب اس کے جسم سے روح نکلی تو بچے سب سے پہلے مشورہ یہ کرتے ہیں کہ ابا جی کی تدفین کب ہوگی؟ یہ کڑیل جوان جب بھائی تھا، بہنوں کی عزت کا محافظ تھا، باپ کا نائب تھا، لیکن جب یہ بھائی فوت ہوا، عزیز اقربا رشتہ دار سارے یہ سوچنے لگتے ہیں اسے کب سپرد خاک کیا جائے۔ پہلی بات سارے رشتہ دار اپنے پرائے یہی پوچھتے ہیں جنازہ کس وقت ہوگا، تدفین کب ہوگی۔ گویا بے روح لاشے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر روح نہیں ہے جسم میں تو یہ لاشا ہے، یہ کام کرنا ہی نہیں چھوڑتا، بدبو بھی چھوڑ جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ پہلے یہ باپ تھا تو دعائیں کیا کرتا تھا، کما کر کھلایا کرتا تھا، شفقت کا ہاتھ بچوں کے سر پر پھیرا کرتا تھا، اب نہیں کر سکتا، نہ کرے۔ صرف ایسا نہیں ہوتا، جب روح نکل جائے تو یہ جسم بدبو چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے تعلیم یہ دی کہ فوری طور پر اس کی تدفین کا عمل انجام دیا جائے۔